السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا پر تہمت کیوں لگائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیسے گئے، اور ان کے بھائیوں سے ملاقات کب ہوئی اور وہ بادشاہ کب بنے۔ جانیں گے سب، ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ صبح اٹھ کر خواب اپنے بابا کو بتایا۔ بابا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوتیلے بھائیوں کو کچھ بھی نہ بتایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں، ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو وہ جس میں پانی نہ ہو۔ سب مل کر یہ طے بات کر لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں گے اور اس طرح وہ اس دنیا سے چلے مر جائیں گے۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کھیل میں الگ نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا یا جنگل میں اس کے کھا لے جائے۔ بھائیوں نے کہا، ہم طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آخر باپ نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لیا کر ایک اندھورے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا، ابا جان، ہم واپس دوڑ لگا رہے تھے اور یوں صف ہمارے ساتھ سامان کے پاس بیٹھا تھا اور ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کو کھا لیا۔ ثبوت کے لے کر ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کا کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا، دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے۔ ان کو باہر نکالا اور قافلے مصر میں پہنچ گیا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ہم اس کو پالو سکتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی اور چاہت اور عقل مندی بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس کے کمرے کے سارے دروازے بند کروا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی، جس سے آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا، یہ شخص تیری بیوی کے بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف مجرم ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی۔ تو حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا، تم معافی مانگ لو۔ حقیقت میں تو قصوروار زلیخا ہی تھی۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی کہ وہ اس نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی اور سب عورت کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دیا
اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے کر آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو اور خوبصورتی کو دیکھا، وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی اور چھریوں کے بجائے پھلوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیا اور کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو اس کو جیل میں قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے میری برتی ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ باقی سارے ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب و خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف سے اس کی تعمیر پوچھی تو حضرت یوسف نے بتایا ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت جا کر شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کو لاش کو جانور نوچیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ساقی کو رہا کر دیا گیا اور باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد 20 سالوں میں جیل رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالی دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے ان کو بالکل صحیح تعبیر بتائی۔ تو بادشاہ نے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس خواب کی تعمیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہی ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بادشاہ کو پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کی مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب حق ظاہر ہو گیا تو یہ سچ بات ہے، میں نے یوسف کو ورگلایا تھا اور بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے اور شاہی خدمت میں ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے بادشاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس کا اثر اسی جگہ میں پہنچا جہاں حضرت یوسف کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آنو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ورنہ تم کو غلہ نہیں ملے گا، اور وہ اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دی جائے کہ وہ پھر مصر آئیں۔ جب یہ لوگ شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان اب ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجے ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا، تو ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ نے کہا کہ دیکھیے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دیا، اب ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو، کس کی حفاظت کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ تمہارا سگا بھائی ہوں، میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف نے ایک برتن اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا۔ اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا، جس نے لیا ہو وہ دے دے اور اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے گا اس کو روک کے رکھیں گے، اس کی یہی سزا ہے کہ ہمارے ملک بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر بنیامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اللہ پناہ جو چور کو چھوڑ دے بے گناہوں کو پکڑ لے۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے راوی نے کہا کہ تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا، اس کو ضرور واپس لاؤں گے۔ پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں گے یا اللہ کو کوئی دوسری صورت پیدا کر دیں تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہو ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس کو گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا کہ تمہارے دلوں سے نے یہ بات کر لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ وہی خوب جانتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان دوسروں کی طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہو، بھول جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، میں ایسی باتیں جانتا ہوں کہ جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر میں ہی کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بار پھر سب بھائیوں کے مل کر مصروف مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سب ساتھ بہت تھوڑا سا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا حال سنا تو بے تاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تم بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں وہ ہمارے بھائی یوسف کا ہے تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی بنائی لوٹ آئے گی، پھر سب یہاں کو لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا دی کہ یوسف کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی گبت سوار ہے کہ آخر قافلہ آ گیا۔ یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھا، تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آخر سب بیٹوں نے مل کر اپنے آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور خدا چاہا تو مصر میں امن و آرام کے ساتھ رہے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب بھائیوں شاہی آداب جلائے اور اپنے آپ نے فرمایا یہ میرا خواب کی تعمیر ہے، اللہ نے سچ کر کے دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھے قید سے چھڑایا اور شیطان جو فساد میں میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈالا دیا تھا آپ سب کو دیات و بیان سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار
تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا ہے۔ زمین و آسمان پیدا کرنے والا خدا تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ غرض ایک عرصہ تک یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے اور ملک مصر اچھائیوں سے بھر دیا، اور بالا آخر اللہ کے پاس چلے۔ آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہوئے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئی تو اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ جب یہ بھائیوں کو کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ اللہ نے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی تو خود بھی معاف کر دیا، اور بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کے ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کے بدلے نیکی کرو اور بھلائی کرو، اور تمہارا دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی توفیق دے، آمین۔